اب آ جائیے وہ معجزہ جو آج کا پہلا معجزہ میں نے ڈسکس کرنا ہے، شق القمر والا واقعہ جو قرآن حکیم میں سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک میں ایڈریس ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ آپ کے بعد تو اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، اب قیامت ہی آنی ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر فرمایا کرتے تھے، چاہے جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ 2 انگلیاں جوڑ کر بلند فرمایا کرتے، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی، اور کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ بھیجا ہے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی خبر ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب آ گئی قیامت اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، جب بھی یہ کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور وہ اس نشانی سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَكُمْ، اور انہوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نشانی ظاہر ہوئی اس کو بھی جھٹلایا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کے لیے ایک انجام مقرر ہے، یعنی ہمارے پیغمبر کا انکار کرو گے تو اس کا انجام آنے والا ہے تمہارے لیے عذاب کی شکل میں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور پہنچ چکی ہیں ان کے پاس اگلی قوموں کی تباہی کی خبریں جو کہ بڑی عبرت والی خبریں ہیں۔ تو ڈر جاؤ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو، ورنہ تم پر بھی وہ عذاب آئے گا، اور وہ الٹیمیٹلی عذاب جو ہے قتال کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کافروں پر اللہ تعالیٰ نے توڑوایا۔ اسی کی ڈیٹیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ شق القمر والے واقعے کی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3636 اور 3868، اور صحیح مسلم میں 7071 سے لے کر 7079 تک کل 9 احادیث شق القمر والے واقعے پہ صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور مشکات میں 5854 اور 5855، اور یہ کم از کم 4 صحابہ سے یہ احادیث روایت ہوئی ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عمر، اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ اور ان میں عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جو پہلے 10 مسلمانوں میں سے، کیونکہ بعض منکرین حدیث نے اعتراض کیا کہ اس میں تو ابن عباس روایت کر رہے ہیں، ابن عباس تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، تو ابن عباس کوئی اکیلے نہیں ہے روایت کرنے والے، ابن مسعود بھی وہ روایت کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ واقعہ خود دیکھا ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کا میں حوالہ دے چکا، اس میں ہی موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی آپ کے لیے ظاہر کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم منا میں موجود تھے، چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا، اور ہیرا پہاڑ اس کے درمیان میں تھا، ایک ٹکڑا اس کے دائیں طرف ایک اس کے بائیں طرف ہو گیا، اور یہ منظر مسلمانوں نے، کافروں نے، سب نے دیکھا۔ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہدو، گواہ ہو جاؤ اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ معجزہ ظاہر فرما دیا۔ اس میں کئی الفاظ نہیں کہ آپ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہوئے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ ظاہر فرما دیا، لیکن ظاہر ہے یہ منہ مانگا معجزہ نہیں تھا، بس انہوں نے ایک تھریٹیکلی ایک بات کی تھی کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو وہ دکھایا، اگر منہ مانگا ہوتا تو اسی وقت عذاب آ جاتا۔ یہ ایک معجزہ ہے جو اس حوالے سے ذکر ہوا، باقی دعوی نبوت کرنے والا معجزہ صرف قرآن ہے قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حصی معجزات دیے گئے وہ الحمدللہ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور سب کے سب بخاری اور مسلم سے ہوں گے، کوئی باہر حدیث نہیں ہوگی۔ یہ 17 کے 17 معجزات انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، ان میں سے پہلا معجزہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، شق القمر والا واقعہ۔ اب دوسرا حصی معجزہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039 نمبر، مشکات میں 5876 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ تعالیٰ کے مجرم شخص ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے۔ انہوں نے اس کو قتل کیا، اس کے بعد جب وہ چاندنی رات میں وہاں سے نکلے
تو ان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ سیڑھیاں بھی کچھ نیچے باقی تھی، تو انہوں نے پاؤں نیچے رکھا تو وہ گر پڑے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. انہوں نے اسی وقت اپنی پگڑی کھول کر اپنی پنڈلی کی ہڈی کو اس پگڑی کے ساتھ باندھا اور لڑگڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ڈیوٹی میرے سپرد کی تھی میں نے وہ پوری کر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھے ورگا کو بندہ ہوتا ہے پہلے ہی کہتا ہے یا رسول اللہ لات پنوا لئی تواڈے پیچھے دیکھو. انہوں نے پورا اور بڑی خوشخبری کے ساتھ انہوں نے اپنی بات ہی نہیں ان کے ساتھ کی. کہا یا رسول اللہ آپ کا کام کر دیا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری اس طریقے سے پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. تو آپ فرمایا ادھر کر. انہوں نے ٹانگ سیدھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست انور اس پر پھیرا اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ ٹانگ اس طرح ہوگی جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی. اب یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو میڈیکلی امپاسبل ہے، یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ہے. ہڈی کا بانڈ بنانے کے لیے بھی کم از کم 5-6 ہفتے درکار ہے، پھر بھی بندہ لگڑا کے چلتا ہے. اور اسی وقت اور یہ پنڈلی کی ہڈی کا جڑ جانا یہ بہت بڑا حصی معجزہ ہے. لیکن آپ نے کوئی پبلکلی نہیں کیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا مجھے پیغمبر مانو. کیوں؟ آپ کا دعوی نبوت کرنے والا معجزہ صرف قرآن ہے. یہ ایک انڈیویجول واقعہ بند کمرے کے اندر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی کے درمیان، کوئی تیسرا بندہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. تو اس قسم کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں. تیسرا حصی معجزہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری میں 4152، مسلم میں 4813، مشکات میں 5882 کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پانی کم پڑ گیا، حتیٰ کہ ہمارے پاس صرف ایک پانی کا برتن تھا اور اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بس وہ تھوڑا سا پانی بچ گیا. تو ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب نے ابھی وضو کرنا ہے، پانی پینا ہے، جانوروں کو پلانا ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن مبارک میں اپنا ہاتھ رکھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. چشمے گوشت میں سے، پتھر میں سے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی دفعہ تو پتھر میں سے پانی نکلا، پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے، گوشت میں سے پانی نکلنا اور پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے سب نے وضو بھی کیا، پانی پیا بھی، جانوروں کو پلایا، سٹور بھی کر لیا. وہ تابعی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے لوگ تھے جنہوں نے ایک پانی کے برتن سے ہی سب کچھ کیا؟ وہ جو ہے بھی چھاگل تھی ایک ہاتھ سے اٹھائی جانے والی. انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا. البتہ ہم اس وقت 1500 تھے. 1500 بندوں نے ایک پانی کے برتن سے وضو بھی کیا اور جانوروں کو بھی پلایا، خود بھی پی لیا اور اپنے لیے سٹور بھی کر لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے بھی 1000 گنا بڑا معجزہ ہے. جو آسا لاٹھی وہ انہوں نے ماری اور 12 چشمے جاری ہو گئے. یہاں پر وہ چشمے تو نکل ہی آتے ہیں پتھروں میں سے، وہ تو معجزہ ہے، لیکن یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ گوشت میں سے پانی کا نکلنا. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حصی معجزہ ہے. اور یہاں بھی آپ نے کسی کافر کو کر کے نہیں دکھایا، ایک کیجول معاملہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ معاملہ حل ہو گیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کرنے والا واحد معجزہ قرآن ہے. یہ بات بار بار سمجھ لیں. لہٰذا اس کی بنیاد پہ جو منکرین حدیث ان معجزات کا ڈینائی کرتے ہیں وہ اس معاملے کو سمجھے نہیں ہیں. ہم کب یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت اس بنیاد پہ ہم کر رہے ہیں؟ دعوی نبوت قرآن کی بنیاد پہ ہی ہے، لیکن یہ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی انعام تھا. چوتھا حصی معجزہ صحیح مسلم میں 7518، مشکات میں 5885. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سفر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی پیشاب کرنے کے لیے. تو سامنے چٹین میدان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں اترے. اس کے ایک کنارے کے اوپر ایک درخت تھا اور دوسرے کنارے پہ دوسرا درخت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے میرے لیے مطیع ہو جا. اور وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا جس طرح کوئی اونٹ جو ہے اس کی نکیل پکڑ کے اس کو چلانا شروع کر دیا جائے. پھر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو بھی کہا، وہ بھی درخت اس طرح زمین پہ چلتا ہوا. دونوں درخت آ کر ملے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے پردہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر کے فارغ ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو حکم فرمایا تو وہ واپس ہی چلتے ہوئے اس طریقے سے اپنی جگہوں پر چلے گئے. اور یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا
اور اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان بڑھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے ایک فزیکل معجزہ. اور یہ دیکھ لیں یہ بھی کوئی پبلکلی اس طرح نہیں ہوا, ایک بندے نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پہ کوئی دعوی نبوت نہیں کیا, یہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات فرمایا کرتا تھا. الحمدللہ. پانچواں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 933 نمبر, صحیح مسلم میں 2078 اور مشکات میں 5902. انس بن مالک کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص عین جمعے کے خطبے میں کھڑا ہوا, کہا یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے, ہم بھی پیاس سے مر گئے, قحط ہے, اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ بارش نازل ہو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے نیچے بھی نہیں اترے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے پانی کے قطرے بہ رہے تھے. اتنی تیزی سے بارش شروع ہوگی, اور صحابہ کہتے ہیں ہم جب گئے دور دور تک کوئی بارش کے آثار نہیں تھے, اور وہ بارش ایسی ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اگلے ہفتے وہی آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مکان گر گئے بارش کی وجہ سے. اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہماری زمینوں پر تو بارش ہو, ہمارے مکانوں کے اندر بارش نہ ہو. اللہ کے حضور دعا کیجئے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. یہاں پر بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے اپنے مبارک انگلی سے یوں اشارہ فرمایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اشارہ فرماتے جاتے وہاں سے بادل پھٹتے جاتے, اور مدینہ جو ہے وہ حوض کی شکل میں بن گیا. ارد گرد پہ بارش ہو رہی تھی, وہ پانی ادھر آ کے جمع ہوتا تھا, لیکن مدینے کے اندر بارش نہیں تھی, ارد گرد بارش ہو رہی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو بارش میں تھے, جب واپس آئے تو بالکل دھوپ نکلی ہوئی تھی. اب یہ بہت بڑا معجزہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اکرام فرمایا. چھٹا حصی معجزہ صحیح بخاری میں 119, صحیح مسلم میں 6397 سے 6400 تک 4 احادیث ہیں, اور مشکات میں 5896. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں, میرے لیے کوئی دعا فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان سے ایسے ہوا میں سے ایک جو ہے وہ مٹھی بھری اور ان کی چادر میں یوں رکھ دی, اور فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سینے سے لگائی, اور اللہ کی قسم اس کے بعد میں کوئی بات آپ سے سنی ہوئی نہیں بھولا. یہی وجہ ہے سب سے زیادہ احادیث سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت, یہ آپ کا معجزہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی باتیں الحمدللہ یاد رہتی تھی. اسی کانٹیکسٹ میں وہ واقعہ بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 6396 اور مشکات میں بھی موجود ہے 5895 نمبر, کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی, اور میں بڑا تنگ آ گیا. ایک دن تو میں نے کہا یا رسول اللہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اب تو آپ دعا کر دیجئے میری والدہ کے لیے, وہ آپ کی اتنی دشمن ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آپ مجھے صبر کا کہتے ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی. اندازہ کریں کہ ایک عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت دشمن ہے, جس کی دشمنی میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور اس کا بیٹا آگے کہہ رہا ہے کہ بس ایک دعا کرنے کی برکت. کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی. گھر پہنچا تو دروازہ بند, اندر سے نہانے کی آواز آ رہی, اور میری والدہ نے کہا ابو ہریرہ باہر ہی رہو. دروازہ کھولتے ہی انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا, کیا اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر کیا. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے, چاہے تو یہاں پلٹ دے چاہے وہاں پلٹ دے. ایسا معاملہ فرمایا, اور انہوں نے الحمدللہ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ. اس حوالے سے یہ جو بعض لوگ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی ڈیفرینسیشن کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اب دیکھیں حافظہ جو ہے یہ ما فوق الاسباب ہے. یہ حافظہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ پیسے دے کے خرید سکیں. اسباب میں تو داخل ہی نہیں ہے چیز. دنیا کی کوئی دعائی آپ کا حافظہ نہیں صحیح کر سکتی کہ آپ جو یاد رکھیں وہ اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو معاملہ یہ آسان ہو جائے کہ آپ دعائی کسی کو کھلائیں اور وہ جو بات اس کے سامنے وہ بھولے ہی نا. یہ تو گاڈ گفٹڈ چیز ہے, تو یہ تو اسباب سے اوپر کی چیز ہے. لہٰذا معجزات ہوتے ہی ما فوق الاسباب ہیں, اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے ما فوق الاسباب چیزیں بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا اختیار حاصل ہے, وہ اپنے نبیوں علیہ السلام کے ذریعے معاملات فرماتا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان اس حوالے سے بڑھے. 7واں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 3584 اور 2095 نمبر, اور مشکات میں 5903 نمبر. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک انصاری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا کر گفٹ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے وہ جمعے کا خطبہ اس ممبر پر دیا. جیسے ہی آپ ممبر پر چڑھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ چیخوں کی آواز آئی, جیسا کہ کوئی اونٹنی کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ چیخیں مار کے روتا ہے. اب ہم حیران تھے یہ چیخوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے پاس آئے, اپنا مبارک ہاتھ اس کے اوپر پھیرا, اور صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح خاموش ہوا جیسا کہ کسی بچے کو جب سہلایا جاتا ہے ہچکیاں لیتے 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 وہ خاموش ہوتا ہے, اس طرح وہ خاموش ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا تنا اللہ کے ذکر سے محروم ہو جانے کی وجہ سے رو رہا تھا, کہ میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر جو ہے وہ خطبہ دیا کرتا تھا, تو ظاہر آپ کے ہاتھوں کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ اس کے ساتھ کانٹیکٹ, اور اب ممبر پر آپ چڑھ گئے, حالانکہ وہ ادھر ہی موجود تھا لیکن وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دوری کو اس نے اس طرح سے اختیار کیا کہ وہ رونا شروع ہو گیا, اور صحابہ کرام نے یہ فزیکلی محسوس کیا اس کے رونے کی آواز, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ پھیرا ہچکیاں لیتا لیتا الحمدللہ وہ خاموش ہو گیا. اس حوالے سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نباتات اور جانداروں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی, اور اس حوالے سے میں ایک بونس کے طور پہ آپ کو روایت بتا دیتا ہوں. سنن نبی داؤد میں موجود ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2549 نمبر صحیح سند کے ساتھ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے, اور اس نے آگے اپنی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت کی. آپ نے فرمایا اس کا مالک کدھر ہے؟ مالک کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر جا, تو اس بے زبان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جا, تجھے پتا ہے اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کھانا بڑا تھوڑا دیتا ہے لیکن مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے, تو اللہ سے ڈر جا اور بے زبان جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کر. اب وہ جانوروں کی بولی انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہ معجزہ ہے. جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرآن حکیم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور آ کے شکایت بھی فرمایا کرتے تھے. 8واں حصی معجزہ, صحیح بخاری میں 741, صحیح مسلم میں 958, مشکات میں 1086. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں اور تمہارا خشوع اور خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا. یعنی جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, اب کون پیچھے زیادہ دفعہ داڑھی کو کھجلی کر رہا ہے یا کون جو ہے وہ نان سیریس کھڑا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھا. آپ فرمایا اللہ کی قسم میں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, یہ نہ سمجھو میرا چہرہ اس طرف ہوتا ہے, تمہارا خشوع اور خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا, اپنے رکوع اور سجدے پوری طرح ادا کیا کرو. یہ بھی حصی معجزہ ہے. یعنی ان دو آنکھوں سے ہمیں تو 180 ڈگری کا ویژن بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. پیچھے بھی آپ دیکھتے تھے, یہاں آنکھ مبارک کوئی نہیں تھی, انہی دو آنکھوں کے ساتھ آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے فلاں آ رہا ہے, آپ دیکھ لیتے تھے. جیسا کہ وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو حذیفہ ابن یمان رات کے اندھیرے میں حضور کے پیچھے آ رہے تھے. آپ فرمایا کون؟ حذیفہ ہے؟ یا رسول اللہ ہاں. فرمایا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے, آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا کہ جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا, اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور میرے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ اس حدیث میں بھی. اسی طریقے سے وہ جو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی ابو بکر, ایک ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت میں رکوع کی حالت میں شامل ہو کر چلتے ہوئے رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں نے تیرا شوق دیکھ لیا ہے, لیکن سکون کے ساتھ آؤ, نماز میں جو چیز ملے اس کو پاؤ, اس کے بعد اپنی نماز جو بھی معاملہ ہے وہ کرو. جس سے لوگوں نے جو ہے وہ رکعت ملنے والا معاملہ اخذ کیا, حالانکہ امام بخاری نے رد لکھا ہے, اس میں تو آگے الفاظ ہیں آندہ ایسے نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہیں یہ ذکر بھی نہیں انہوں نے ایک اور رکعت ملائی تھی یا نہیں ملائی تھی, وہ تو امبیگوس چیز ہے, امبیگوس چیز, مبہم چیز کے اوپر ایک رزلٹ نکال لینا. رکوع میں رکعت نہیں ملتی جب تک کہ کوئی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے رکوع میں شامل نہ ہو. اس زمانے میں ہو بھی جاتے تھے لوگ, اتنے لمبے رکوع ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو فاتحہ پڑھ کے بھی لوگ شامل ہو سکتے تھے. تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اس لیے دیکھ لیا کہ آپ کو پیچھے نظر آتا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حصی معجزہ.
9واں معجزہ صحیح بخاری میں 3579، مشکات میں 5910۔ دیکھ لے کوئی معجزہ بھی بخاری اور مسلم سے باہر نہیں ہے، اور سب کے سب مشکات میں بھی موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران پانی کم پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا کٹورا پیش کیا گیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، جس سے صحابہ اکرام نے وضو کیا۔ اور پھر ابن مسعود کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ ہم جب آپ کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے تو ہمیں کھانے کی تسبیح کی آواز بھی آیا کرتی تھی، کھانے کی تسبیح کی۔ اور یہ قرآن حکیم میں آیت بھی موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب پیغمبر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات سنوا بھی دیتا تھا، وہ کہتے ہیں ہم نے خود سنا کھانا کھاتے۔ آپ ذرا امیجن کریں، آپ کھانا کھا رہے ہو اور لقمہ آپ کے منہ میں جا رہا ہو، اس میں سے سبحان اللہ و بحمدی کی آواز آ رہی ہو، تو آپ کا ایمان کس لیول پہ ہوگا؟ یہی وجہ سے صحابہ کرام کا ایمان کس ایپیکس اور چوٹی پہ ہوتا تھا۔ انہوں نے فزیکلی اس طرح کے حصی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہوئے تھے۔ 10واں حصی معجزہ صحیح بخاری میں 4101، صحیح مسلم میں 5315، مشکات میں بھی موجود ہے 5877۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر ایسا ہے جو ٹوٹ نہیں رہا، بڑی کوشش کی ہے اس چٹان کے اوپر، ہم نے بڑے کدال مارے وہ ٹوٹتا نہیں، تو آپ نے فرمایا میں خود آتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پہ پتھر بھوک کی وجہ سے تھے، بندھے ہوئے، پتھر بندھے ہوئے تھے تاکہ پیٹ کو سہارا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال ماری اور وہ پوری چٹان ریت کی طرح ایسے بیٹھ گئی، یہ معجزہ ہی ہے۔ اور پھر وہاں پر حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جب حضور کی عادت دیکھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارادہ کیا کہ آپ کو میں کھانا کھلاؤں گھر جا کے، اور صحابہ کہتے ہیں 3 دن کا فاقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اصحاب پہ، 3 دن کا فاقہ۔ کہتے ہیں میں ابھی بیوی کے پاس آیا، میں نے کہا کچھ ہے اناج؟ انہوں نے کہا کہ 1 سا جو ہے 2.5 کلو، صرف 2.5 کلو جو، تو میں اس کو پیس دیتی ہوں، اس کا آٹا گوندھ لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی موجود ہے اسے ذبح کر لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی 5-6 بندے آ جائیں تو ان کے لیے کھانا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اب 2.5 کلو اگر جو ہے وہ آٹا گوندا جائے گا، اس سے کتنے لوگ کھانا کھا لیں، اور ایک بکری کا بچہ۔ اسی واقعے کو پھر آگے لوگوں نے جوڑ کے پتہ نہیں کہا کہ جی وہ حضرت جابر کے 2 بیٹے تھے، ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا، آپ نے بکری کا بچہ اس کو بھی زندہ کر دیا، اس بچے کو۔ بالکل جھوٹ ہے بھائی، کوڑ مار دینے۔ ایسے ہی بخاری واقعہ موجود ہے 4101، صحیح مسلم 5315، مشکات 5877۔ جعلی باتیں خود سے ساتھ ایڈ کی ہوئی ہیں۔ بہرحال وہ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا یا رسول اللہ، وہی میں آپ کو اپنی لینگویج میں کہنا 2-4 بندے لے کے آ جاؤ، کھانے کا انتظام کیتے ہیں، اور کان میں اس لیے کہا کہ تاکہ باقی لوگوں کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باواز بلند کہا بھی آج سب کی جابر کے ہاں دعوت ہے۔ وہ ان کا تو جناب آسان خطا ہو گیا، انہوں نے کہا میں اتنے بندوں کی میں کیسے دعوت کر سکتا ہوں، 1000 کے قریب بندہ، وہ تو 10 بندوں کے لیے بھی کھانا نہیں ہے۔ پھر ان کو تسلی ہوئی، انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی نے کہا تو پھر، اور پھر آپ نے تسلی دے دی، کہا جابر جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا اور روٹیاں نہیں پکانا شروع کرنی جب تک میں نہ آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، یہ جس سے وہ یہ سال ثواب کے لیے بھی کھانا سامنے رکھ کے اپنے تھوک بھی پوایا کرو نا مولویوں کو، تاکہ خدا کے لیے وہ ایک معجزہ ظاہر تھا۔ اس کے ساتھ یہ چیز ثابت ہوتی ہے، میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر 74 سال ثواب پہ، اس میں بتایا کہ پبلک کو پوری باتیں بتایا کریں، ادھوری باتیں نہ بتایا کریں، پوری بات بتائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ معجزہ تھا، نہ کہ یہ کہ سامنے کھانا رکھ کے جی وہ کھانا رکھ کے سامنے اس طریقے سے دعا کرنا اور یہ ختم والے طریقے ڈیوائز کرنے کے لیے اس سے پلی لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اس آٹے میں سے گونتے جاؤ، آٹے میں سے روٹیاں پکاتے جاؤ، اور سالن جو ہے وہ چولہے پہ رہے، اس طریقے سے سالن نکالتے رہو، اس میں سے اس کا ڈھکن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر سے جو ہے وہ آٹے کے اوپر سے کپڑا اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس نکالتے جاؤ۔ اور وہ لوگ تولیوں کی شکل میں آتے رہے، کھانا کھاتے رہے،
حتیٰ کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1000 لوگوں نے وہ کھانا کھایا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کھا کے چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے ہنڈیاں اٹھا کے دیکھی, وہ اتنی تھی جتنی ہم نے پکائی تھی, اور آٹا جتنا گوندا تھا وہ اتنا ہی تھا. یعنی دعوت تو انہوں نے کی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی برکت سے سب کے سب لوگ کھا گئے, اور ان کے کھانے میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوئی. اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ سب کے سب جو آپ کا فقر تھا نا, آپ کا وہ اختیاری تھا. اگر اللہ کے حضور دعا کرتے تو یہ سارے معاملات آپ کے لیے کھل جاتے. یہ فقر اختیاری تھا, جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان دیکھ کر سیدنا ابو بکر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. ان کا یا رسول اللہ کیسر و کثرت دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں, اور آپ کے اوپر بھی چادر نہیں تھی, اس لیے انہوں نے آپ کی کمر بھی دیکھ لی. تو آپ نے فرمایا عمر لگتا ہے ابھی دنیا کی حقیقت تجھ پہ نہیں کھلی ہے. حضرت عمر کو کہا جو دنیا سے زاہد تھے, وہ اسی لیے ہوا نا, اس طرح کی تربیت ہوئی تھی. اے عمر کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کثرت دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت؟ یہ دنیا کے مزے تو ختم ہو جانے والے, آخرت کی سعادت تو ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, اور یہ بڑی رقت انگیز حدیث ہے. اس طرح کی 17 حدیثیں میں نے بخاری اور مسلم سے مسئلہ نمبر 51 میں بیان کی ہیں. رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, مسئلہ نمبر 51 اہل سنت پاک.com پر. اللہ اکبر. تو یہ الحمدللہ 1000 لوگوں نے وہ کھانا کھایا, اور وہ کھانا اسی طریقے سے رہا. 11واں حصی معجزہ, صحیح بخاری میں 6281, صحیح مسلم میں 6055 اور 6057, اور مشکات میں بھی موجود ہے 5788. ام سلیم کہتی ہیں, یہ ہم ویسے سلیم اردو میں کہتے ہیں, لفظ سلیم ہے عربی میں. ام سلیم کہتی ہیں کہ آپ سب, یہ بڑھیا عورت تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جیسے یہ محلے میں بھی کوئی بوڑھیاں ہوتی ہیں, لوگوں کا بڑا پیار محبت ہوتا ہے, تو آپ کی ماں کی جگہ ہی تھیں, وہاں جاتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی بچھا دیا کرتی تھی, آپ وہاں پہ آرام فرمایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے اس وقت آپ کو پسینہ بڑا آتا تھا. تو ہوا یہ کہ یہ ام سلیم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے پسینہ پہنچ کے ایک چوڑے منہ والے برتن میں جمع کر رہی تھی. آپ کی آنکھ کھل گئی, آپ فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے, ہم اسے اپنے بچوں کے لیے عطر کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس میں الفاظ ہے کہ ہم اس سے برکت بھی حاصل کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا, یعنی آپ نے اسے انڈورس بھی کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک یہ اسی معجزہ ہے. پسینہ تو چاہے سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی کا ہو یا میرا آپ کا ہو, خوشبو نہیں آ سکتی. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے الحمدللہ خوشبو آیا کرتی تھی, اور صحابہ کرام اسے ایز اے عطر بھی استعمال فرمایا کرتے تھے, سینٹ کے طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے. بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے حوالے سے میں نے الگ سے بھی ایک لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 118 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں, خون مبارک کے بارے میں, اسی اعتبار سے پیشاب کے بارے میں اہل سنت کا صحیح عقیدہ کیا ہے. 12واں حصی معجزہ, صحیح بخاری میں 2930, صحیح مسلم میں 4612, 4615, 4619, مشکات میں بھی موجود ہے 5888, 5899, 5890. یہ اتنے حوالے میں نے اس لیے دیے کہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. غزوہ حنین کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا سورۃ التوبہ کے اندر بھی میں نے اس آیت کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی. سورہ التوبہ آیت نمبر 25 میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جب مسلمانوں نے اس وقت اپنی کثرت کے اوپر تکبر کیا کہ ہم تو بدر میں 313 تھے, غالب آ گئے, آج تو ہم 12,000 کا لشکر ہے, ٹکا بوٹی کر دیں گے کافروں کی. یہ غزوہ حنین مشرکین عرب سے آخری جنگ تھی, یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی قبیلہ حوازن کے خلاف, اور بڑے تیر انداز لوگ تھے, اور مسلمانوں کی زبان سے نکل گیا یہ تو شاہی کوئی نہیں نے, آج تو اسی 12,000, اور اللہ تعالیٰ کو اس قسم کا جملہ پسند نہ آیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے فے جناب پیچھے مڑ کے بھی نہ سو ویکھ دے, اس طریقے سے تو ہوتے دہشت تاری ہوئی کافروں کی, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے, اور اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے تھے اور تم پھر بھی بھاگ رہے تھے. یہ حالت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو تکبر والا جملہ پسند نہیں ہے کبھی بھی, نیور. تو غزوہ حنین کے موقع پر یہی ہوا کہ سب بھگدڑ مچ گئی. 12,000 میں سے صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, باقی سب چھوڑ گئے. یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ, ایسی بھگدڑ مچی.
ان کے تیروں کے ڈر کی وجہ سے. اب یہ ایک موقع ہوتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر فرنٹ سے لیڈ کرے آگے. اگر وہ اپنے پیشن میں سچا ہے نا تو اس کی لیڈرشپ پھر نظر آئے گی. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہم تو بھاگ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر بالکل کافروں کے لشکر کے اندر جا کے اکیلے اللہ اکبر رجز پڑھتے ہوئے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی پوری دنیا مجھے جانتی ہے. یعنی یہ ایک موقع تھا جس میں لوگ چیک کر سکتے تھے. جو غزوہ بدر میں تو آپ وسلم کا خیمہ پیچھے لگا تھا، پریکٹیکلی لڑائی کے لیے آگے نہیں آئے، تو اس میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ وسلم پیچھے رہے، آپ کو کیا پتا آگے لڑائی میں کیا ہوا. اور یہاں جب سب بھاگ گئے آپ وسلم فرنٹ سے لیڈ کیا. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کوئی شک ہی نہیں ہے، مجھے اپنی نبوت میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں زمین کے اوپر ہاتھ مارا اور ایک کنکریوں کی مٹھی پکڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں آپ نے اس پہ پھینکتے ہوئے فرمایا کہ ان سب کے چہرے جھلس جائیں. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم سب کی آنکھوں میں جا کے وہ لگی اور سب کے سب اندھے ہو گئے سامنے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب محمد کی قسم، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، کافر شکست خوردہ ہو کر بھاگ گئے. اور واقعی وہ پھر بھاگ گئے، ان کا زور ٹوٹ گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ الحمدللہ اشارتاً اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 میں. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وہ مٹھی پھینکی تھی نا کافروں کی طرف، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی جبکہ آپ نے پھینکی تھی. اللہ، یعنی وہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے وہ جو کنکریوں کی مٹھی پھینکی کافروں پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے پھینکی تھی، جو آپ نے پھینکی یہ ہمارے ڈیوائن ڈیسیژن اس کے پیچھے تھا. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو ثقیف کو دعوت دینے کے لیے گئے طائف کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہان کر دیا گیا. پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ آپ اجازت دیں تو ان کو سرمے کی طرح مسل دیں. آپ نے فرمایا ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لیں، اور واقعی قبول کیا. مختار ثقفی جنہوں نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا وہ اسی بنی ثقیف سے تھے. محمد بن قاسم اسی بنی ثقیف سے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدر ایفرٹ رکھی. یہاں آپ کو ارن کرنا پڑے گا، تکلیف سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے کوئی آؤٹ پٹ نظر آئے گی. اس حوالے سے اب بھائیو یہ تو 12 معجزات ہو گئے. اب آخری 5 معجزات جو ہیں وہ اسپیشل پروفیسی سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس میں جو آخری ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کرنا ہے. تو اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب بھائیو آخری 5 مثالیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی معجزات کے کانٹیکسٹ میں پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کے بارے میں ہیں، مستقبل کی خبروں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے بارے میں، جو ظاہر ہے امپاسبل ہے. کسی بھی سائنس کی فیلڈ کے بندے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اس قسم کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، اور وہ پھر منوان اس طریقے سے پوری ہوئی. اس پہ ایک بڑی ڈیٹیل سے کتاب بھی آپ کو مل جائے گی جو اس امت میں آج سے 1000 سال قبل لکھی گئی، اور 5ویں صدی ہجری کے اندر بہت بڑے اہل سنت کے محدث اور امام حاکم کے شاگرد ہیں امام ابو بکر احمد بن علی بن حسین البیہقی المتوفی 458 ہجری، جنہوں نے 3286 احادیث کا مجموعہ دلائل النبوہ، امام بہقی کی یہ کتاب دلائل النبوہ یہ کتاب ہے جس کے اندر اس قسم کی آپ کو احادیث اور آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کے حوالے سے، معجزات کے حوالے سے بھی مل جائیں گے، اور صحابہ کرام کی کرامات بھی اس کے اندر الحمدللہ موجود ہیں جو کہ کنٹینیوشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا.
اس میں سے میں نے یہ 5 مثالیں اب سلیکٹ کی ہیں. 12 ہم سن چکے, یہ 5 یہ 17 ہو جائیں گی اب ٹوٹل. یہ دلائل النبوہ کتاب آپ کو اردو میں بھی 6 جلدوں میں PDF اس کا نیٹ پہ آسانی سے مل جائے گا, اور خریدنی ہو تو تب بھی آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے گی. ضعیف حدیثیں بھی ہیں, صحیح حدیثیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو 13واں غیبی خبر والا معجزہ حسی وہ ہے صحیح مسلم میں 7222, مشکات میں 5938. یہ دیکھ لیں سب کے سب معجزات مشکات میں ضرور موجود ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. مسئلہ نمبر 111B اسی لیے ریکارڈ کیا ہے مشکات کے مکمل تعارف پہ, کہ مشکات آپ کے گھر آ جائے تو سمجھے آپ کے پاس اہل سنت کی مین سٹریم کی تمام احادیث کی کتابیں اس ایک کتاب میں 6294 احادیث کا مجموعہ مشکات المصابیح ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری ان کی تحکیم اور تحقیق اور تخریج کے ساتھ وہ رکھی بھی ہوئی ہے. 3 جلدوں پہ ان کا PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, مکتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی. تو یہ صحیح مسلم 7222, مشکات میں 5938. سیدنا عمر ابن خطاب مولا عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر والے دن ایک دن پہلے ہمارے ساتھ زمین پر لکیریں کھینچیں اور فرمایا کل ابو جہل کی لاش یہاں پڑی ہوگی, عتبہ کی لاش یہاں پر پڑی ہوگی, فلاں کی لاش یہاں پر پڑی ہوگی. اللہ اکبر, یہ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے جو نشان لگائے تھے اس سے ذرہ برابر بھی کوئی لاش ہٹی ہوئی نہیں تھی, انہی جگہوں پر ان لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. یہ امپاسبل ہے بھائیو, بغیر کسی ڈیوائن سورس کے, وہی کے. یہ بتا دینا. اور قرآن حکیم میں تو واضح جن 5 علوم کا ذکر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی جان نہیں جانتا سورہ لقمان کے آخری رکوع کے اندر کہ اس کو موت کہاں کس سرزمین میں موت آئے گی. ہاں اللہ بتایا, اللہ نے اپنے نبی کو بتایا تو یہ غیبی خبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں بتائی, کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جو آپ نے حاصل کر لی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اس لیے میں نے علم غیب پہ پورا لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 6A, علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور اس میں جتنی بھی ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں ان کا میں نے رد کر کے حق عقیدہ کتاب اللہ اور بخاری اور مسلم کی روشنی میں الحمدللہ اس حوالے سے واضح کیا ہے. 14واں غیبی خبر والا معجزہ صحیح بخاری میں 3062, صحیح مسلم میں 305, مشکات میں 5892. غزوہ حنین کے موقع پر ایک شخص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل تھا, اور صحابہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہمارا بھائی دعوے دار ہمارے ساتھ مسلمان تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ دوست کی ہے. اور صحابہ کہتے ہیں وہ تو اتنی جو ہے وہ شجاعت کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ اس نے کتنے کافروں کو قتل کیا. قریب تھا کہ ہمارے دل وسوسے کا شکار ہو جاتے کہ اتنا نیک شخص جو اسلام کے لیے اس طرح لڑ رہا ہے, اس کو حضور کہہ رہے ہیں دوست کی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خبر ہی غلط نکلے. تو حضور کے بارے میں ہمیں شک و شبہات آنا شروع ہو گئے. اور ایک صحابی کہتے ہیں میں پھر اس کے ساتھ لگ گیا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے. جب اس کو کافی زخم آئے تو اس نے اپنی ترکش سے ایک تیر نکال کے خودکشی کر لی. بولے اعوذ باللہ تعالی. وہ صحابی وہاں سے نعرہ مارتے ہوئے آئے, صدق یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا, اس نے تو خودکشی کر لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. یعنی اللہ نے مجھے خبر دی تھی, یہ میرے رسول ہونے کی گواہی ہے کہ میں نے اتنی بڑی پریڈکشن کر دی ہے کہ ایک بندہ جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوست کی ہے, خودکشی کر کے مرا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھ اور اعلان کر دے, نمبر 1 جنت میں صرف مؤمن ہی جا سکتا ہے, اور نمبر 2 بے شک اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یعنی بسا اوقات بڑے بڑے جیسے یہاں ہمارے ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو, اگر اس کا ہم دنیاوی کریکٹر کنسیڈر کریں تو ظاہر بہت برا تھا, لیکن اس سے ایک اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ وہ وقت کا جو دجال تھا غلام احمد قادیانی, اور اس کا وہ سارے کا سارا ڈھکوسلا اتنے عرصے سے چل رہا تھا, بہرحال یہ سہرا اس کے سر پہ سجتا ہے کہ اس کے دور کے اندر کافر قرار دیا گیا. اور یہ اس وقت تو سب پوری دنیا جو ہے اس حوالے سے اتنی دلیر نہیں تھی, جو کہ پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیا تو پھر سعودی عرب نے اور باقی ملکوں میں بھی قادیانیوں کے لیے کفر والا معاملہ ہوا. سب سے پہلا انیشیٹو جو ہے وہ پاکستانیوں نے لیا. تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا.
15ویں غیبی خبر والا معجزہ صحیح بخاری میں 7109، مشکات میں 6144، سیدنا حسن ابن علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، کبھی آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں کبھی پبلک کی طرف، اور فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اللہ تعالیٰ صلح فرما دے گا، یعنی ایک حضرت علی بن ابی طالب خلیفہ راشد کا گروہ، اور دوسرا حضرت معاویہ بن ابی سفیان جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، ان کا گروہ، ان 2 گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کروا دے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا کیا ہے؟ میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے، یعنی یہ قربانی دے گا، اس کی وجہ سے صلح ہوئی نا، انہوں نے اپنی پوسٹ چھوڑی، ان کو تو جو ہے وہ صحابہ کرام نے سیدنا علی کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد صحابہ کرام نے ان کو خلیفہ چن لیا تھا، حضرت علی نے نہیں چھوڑا، میں نے وہ 72 حدیثوں میں لکھ دیا ہے، حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑا تھا اور ہم نے اپنا خلیفہ خود چنا تھا، تم بھی اسی طرح تیار ہو میرے بعد، میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کروں گا۔ مسند ابی یعلا میں موجود ہے، مجموع الزوائد میں موجود ہے، اور مسند بزار میں موجود ہے۔ میں نے وہ 72 جو احادیث جمع کی ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں تقریباً 150 کے قریب روایتیں موجود ہیں، اہل سنت پاک.com پہ ریسرچ پیپر نمبر 5B، اس میں نے وہ روایتیں الحمدللہ ڈالی ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس وقت سے تقریباً یہ 30-35 سال بعد واقعہ ہونا تھا، 41 ہجری کے اندر، اور آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا، یعنی یہ 30 سال تو بچہ مرنے والا نہیں، کم از کم 30-35 سال، یہ بہت بڑی پریڈکشن ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا، غیبی خبر ہے، یہ معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے، آیتن ہے، اللہ کی نشانی ہے اور سائن ہے اللہ تعالیٰ کا۔ 16واں غیبی خبر والا معجزہ صحیح بخاری میں 2812، صحیح مسلم 7320، مشکات میں 5878، غزوہ خندق کے موقع پر، اور ایک جگہ آتا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کے مبارک چہرے سے مٹی اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کی، باقی لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، عمار ابن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، 60+ ایج تھی اس وقت بھی ان کی، اور ایسا جوش تھا، 2 اینٹیں، پتھر بڑے بڑے، اینٹ ساڑھے نہیں سمجھنا، وڈے وڈے وٹے اٹھا کے لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور فرمایا، اے سمیہ کے بیٹے، تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت قرار دیا، صحیح بخاری 2812 نمبر حدیث۔ اب یہ نہیں کہ وہ دوزخی ہو گئے، ان کا عمل ایسا تھا، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت، بدعت کبری یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پروفیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صفین میں پھر پوری ہوئی 37 ہجری کے اندر، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں 30 سال کے بعد، 93 سال عمر تھی اس وقت سیدنا عمار ابن یاسر کی، جب وہ سیدنا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ صفین میں ابو الغادیہ، وہ بھی صحابی تھا، اس کے ہاتھوں شہید ہوئے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو بہرحال اس حوالے سے جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کے حوالے سے تو بہت ساری پروفیسیز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مستقبل کی کتنی خبریں ہیں جو کہ آپ کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں، یہ حدیثیں کو چھپانے کے لیے تو نہیں تھی، یہ تو بتا، اور دلائل النبوہ نے میں امام بھائیکی نے یہ ساری چیزوں کو آپ کی نبوت کی دلیل بنایا ہے، اور یہ کہتے ہیں جی چھپائیں، اس میں تو بڑے بڑوں کے نام آتے ہیں، بھئی اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ کن بڑے بڑوں کے نام آ رہے ہیں، آپ نہ فرماتے تو نہ ہمیں پتا چلتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امت تک پہنچے، اور امت نے پھر جسٹیفائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، واقعی ایسے ہوا، بلکہ 500-600 سال بعد تاتاریوں کی جنگوں تک کی احادیث جو ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی خبریں جسٹیفائی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خبریں دی گئیں، آپ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، الحمدللہ۔ تو یہ ریسرچ پیپر میرا جو ہے 5B پڑھیں، اس میں آپ کو مل جائے گا، اس میں میرا ایک لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 101، خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، اس میں میں نے یہ ساری حدیثیں الحمدللہ بتا دی ہیں۔ اب 17واں غیبی خبر والا معجزہ، آج جو آخری تھا جس کو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے، وہ صحیح بخاری میں 3617، صحیح مسلم میں 7040 اور مشکات میں 5898۔ یہ بہت کرٹیکل چیز ہے۔
انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص عیسائیوں میں سے مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا، منشی کے طور پر، کاتب وحی رکھ لیا. اس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران خود حضور سے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہوا، پھر آپ کا کاتب وحی بن گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی لکھا کرتا تھا. پھر اس پہ تقدیر غالب آئی، کچھ عرصے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا اور کرسچن سے جا ملا، اور وہاں جا کے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، جو میں لکھ دیتا ہوں نا یہ وہی مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ظاہر آپ امی تو تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی لکھواتے تھے پھر وہاں سے پڑھواتے تھے، پھر اس کو خود جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ کرتے تھے. کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا تھا، پبلکلی ایسا ہوتا تھا. اور یہ آپ کا معجزہ تھا. میں نے پچھلی دفعہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ آپ کا امی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزہ ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے سورۃ العنکبوت میں، کہ اگر اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، ورنہ کافروں کو شک میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہی نہیں تھا، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. پھر ایسا کلام لے کے آئے کہ بڑے بڑے شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے. تو یہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ اس کا سورس ڈیوائن ہے. اور پھر آج جس طریقے سے یہ حقیقت کھلی ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم زمین و آسمان میں ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے، یہ لوگ چیخ اٹھیں گے قرآن اللہ کا کلام ہے. آج دیکھ لیں سائنس اپنے عروج پہ ہے، ایک آیت بھی قرآن کی ایسی نہیں ہے جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. یہ ہمارا چیلنج ہے. اسٹیبلش سائنس کی بات کر رہا ہوں، ہائپوتھیسز کی، تھیوریز کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں. باقی مسلمانوں کا کردار اس قابل نہیں کہ لوگ اس سے امپریس ہو کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں. یہ قرآن ہے جو الحمدللہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے واحد معجزہ ہے دعوی نبوت کے اعتبار سے الحمدللہ. تو اس نے یہ بات کرنی شروع کی کہ جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے. اسی دوران وہ مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اللہ اکبر. بہت بڑی پروفیسی تھی. اس کے ساتھیوں نے اسے زمین میں دفنایا، صبح لاش باہر پڑی ہوئی. پھر انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے حضور کے صحابہ نے بدلہ اتارا ہو، اس کی لاش باہر نکالی ہو، حالانکہ ان کی تو یہ تربیت ہی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کافی گہری قبر کھودی اور اس کو دوبارہ دفنایا. صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی ہوئی تھی. تیسرے دن انہوں نے اتنی گہری قبر کھودی کہ جتنی کھود سکتے سمجھ لیں پانی نکلنے تک کی، اور اسے دفنا دیا. پھر صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی تھی. پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی معاملہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا زمین اسے قبول نہیں کرے گی، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے چیلنج کر دیا نا. کاتب وحی تھا، کوئی عام کاتب وحی بھی نہیں جس نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہوئی تھی. تو وہ مرتد ہو گیا. تو اس حوالے سے میں اب تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یہ بڑا ڈر جانے کا مقام ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے. یعنی کاتب وحی ہونا اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو ہو جاتا جس کی لاش ہی اٹھا کے بڑے مار دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کرنے کی برکت سے اس کو بچا لیتا کہ وہ مرتد نہ ہوتا، یہ غلط حرکتیں نہ کرتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس پہ ایسی تقدیر غالب آئی، جو اس نے برے کام کیے اس کا وہ بعد اسے چکنا پڑا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار.